المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال المؤلف وما سقط صحابیہ فہو المرسل۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مرسل پر بات کی ہے، آج دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ بنیادی چیزیں مرسل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اس میں مفعول ہے جو ارسل کے معنی سے لیا گیا ہے، ارسل یرسلو، تو مرسل اور مرسل۔ یہ بھی بتایا ہم نے کہ مرسل اور مرسل میں فرق ہے۔ جب ہم نے بات کی اصطلاحی طور پر ہم مرسل کس کو کہیں گے، تو مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں جو تابعی کے بعد کا راوی ہوتا ہے، جب وہ حذف ہو جائے تو ہم اس حدیث کو مرسل کہیں گے۔ تابعی ہمارے لیے وہ شخص ہے جو مسلمان ہونے کی صورت میں صحابی سے ملا اور اسلام پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اصطلاحاً ہم نے پڑھا کہ هو الحدیث الذی سقط من سلسلۃ سندہ صحابی، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند سے صحابی گر گیا ہو، یعنی صحابی کا نام اس میں موجود نہ ہو، تو ایسی حدیث کو ہم مرسل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی مثال دی، اور مثال ہم نے مشہور حدیث سے دی کہ راوی بیان کر رہے ہیں کان اذا صعد المنبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر اقبل بوجهه علی الناس فقال السلام علیکم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے تھے، لوگوں کی طرف اپنا منہ کرتے تھے، تو اس کے بعد کہتے تھے السلام علیکم۔ تو اس حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں راوی جو ہے عطا روایت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی، جبکہ عطا خود صحابی نہیں ہے بلکہ وہ تابعی ہے، اور تابعی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، اور یہ حدیث ہے مصنف عبد الرزاق سے، اور اس کو کتاب الجمعہ میں انہوں نے بیان کیا ہے، باب تسلیم الامام اذا صعد، اس باب میں جب امام چڑھ جائے ممبر پر اور اس وقت سلام کرنے کے باب میں سے، حدیث نمبر 5123 ہے۔ تو اس حدیث کو ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس میں ایک تابعی نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جبکہ تابعی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس میں جو بیسک ڈسکشن ہے وہ اس کے حکم میں ہے، جو آپ کو زیادہ غور سے دیکھنا ہے کہ مرسل کے بارے میں ہمارا کلیئر سٹینڈ یہ ہے کہ مرسل ضعیف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر العسقلانی نے اس کو جب تہذیب میں اپنی اس نزہۃ النظر میں بیان کیا تو انہوں نے مردود کے حکم میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ چیپٹر والمردود ہے، اور مردود میں ہی مرسل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصلاً مرسل مردود ہے۔ کیوں مردود ہے؟ تو ہم نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں اتصال السند کی جو شرط ہے، اتصال السند کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ایک راوی حذف ہے۔ جو راوی حذف ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے کلیئر ہی نہیں ہے کہ آیا جو راوی حذف ہوا ہے وہ صحابی ہے یا تابعی۔ ممکن ہے کہ تابعی دوسرے تابعی سے سنا ہوگا اور وہ تابعی ضعیف ہو تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ممکن یہ ہے کہ وہ صحابی ہو تو اس وقت ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول۔ تو حکم کیا ہے؟
حکم اصلاً یہ ہے کہ یہ مردود ہے، شرط اس کی شرط مقبول ایک غائب ہے جو اتصال السند میں آتی ہے، اور جہل ہمارا ہے حال سے، اس راوی کے حال کے بارے میں جو راوی محذوف ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ محذوف راوی غیر صحابی ہو سکتا ہے، تابعی ہو سکتا ہے۔ وفی ھذا الحال یحتمل ان یکون ضعیفا، اس حال میں جب ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ حذف شدہ راوی تابعی ہے یا صحابی ہے، تو ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ احتیاط یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ شمار کریں کہ حذف شدہ راوی ضعیف ہے۔ اگر وہ غیر صحابی ہوگا تو ہم یہ مانیں کہ وہ ضعیف ہے، جب وہ ضعیف ہے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی حکم ہے۔ لیکن بعض علماء ایسے ہیں محدثین میں سے جنہوں نے اختلاف کیا ہے مرسل کے حکم کے بارے میں اور اس سے حجت لینے کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوع جو ہے، یہ قسم جو ہے، یہ مختلف ہے باقی قسم کے انقطاع سے۔ انقطاع جہاں پر راوی کا نام حذف کیا گیا ہو، کیونکہ اس میں سند جو ہے اس میں حذف کیا ہوا نام غالباً صحابی ہو سکتا ہے، اور صحابی ہر ایک عادل ہے، وہ عدل والے ہے، اس لیے لا یضر عدم معرفتہم، اس لیے ان کا نہ جاننا کوئی ضرر نہیں دے گا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ پہلا طبقہ جس میں ہم نے ابن حجر وغیرہ کو شمار کیا، ان کا معاملہ کلیئر ہے کہ وہ اس کو مردود میں شمار کرتے ہیں۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ حذف شدہ راوی غالباً اکثر صحابی ہوتا ہے، صحابی کا نام معلوم نہ ہونا وہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، کیونکہ ان کے یہاں اصول ہی یہی ہے الصحابہ کلہم عدول۔ یہ کتنے دو طبقے ہو گئے۔ اب اس کے بعد وجہ کیا ہے صحابی کو کیوں ہم حجت لیتے ہیں؟ تو ہم نے یہاں پر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا وہ بحث جو تھا، ان کا جو مبحث تھا، اس کو ہم نے یہاں پر نقل کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تو یہ موجودین جو تھے وہاں پر وہ صحابہ تھے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگوں میں سے وہ دور ہے جو میرا دور ہے۔ اور وہ کون سا دور ہے؟ وہ صحابہ کا دور ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طبقے کے بارے میں ایسی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد مزید بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن تیسرا قول بھی ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ وہ ضعیف مردود مانتے ہیں اس حدیث کو۔ اب اس بارے میں تین قول ہے، صحابہ کے بارے میں تین قول ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ یہ ضعیف مردود ہے اس مرسل کے بارے میں، کہ یہ مطلقاً ضعیف مردود ہے۔ وہ جمہور محدثین اور اکثر فقہا کے درمیان یہ بات ہے کہ یہ ضعیف مردود ہے۔ حجت وحجت ہؤلاء هو الجہل بحال الراوی المحذوف لاحتمال ان یکون غیر صحابی، جو ہم نے بتایا کہ وجہ کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ محذوف راوی جو ہے اس کا حال ہم پر مجہول ہے۔ یہ ایک رائے ہے ضعیف مردود۔ دوسری رائے کیا ہے؟ صحیح یحتج بہ، یہ صحیح ہے، اس سے حجت لی جائے گی۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ تین ائمہ کے یہاں، ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے یہاں ہے، اور کچھ علماء اس کے بغیر بھی ہے جو اس رائے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس کو حجت اس صورت میں لیا ہے کہ جب ہمارا مرسل راوی سکہ ہو اور وہ ارسال نہیں کرتا ہو دوسرے سے جب تک نہیں کہ وہ سکہ ہو۔ یہ انہوں نے شرط لگائی کہ ہمارا مرسل راوی سکہ ہونا چاہیے، اور جب وہ ارسال کرے تو اس سے ہی ارسال کرے جو سکہ ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ ہفتے بات پڑھی۔ اور تیسرا قول کیا ہے اس میں؟ قبولہ بشروط، کہ ہم اس کو کچھ شروط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اور وہ شروط کیا ہے؟ تو یہ امام شافعی کا قول ہے اور کچھ اہل علم کا ہے۔ وہ شروط کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ شروط کیا ہے۔ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ، چار شروط ہیں وہ۔ ثَلَاثَةٌ فِي الرَّاوِي الْمُرْسِلِ، تین کا تعلق راوی مرسل کے ساتھ ہے جو ارسال کرتا ہے، جو اپنے شیخ کا نام حذف کرتا ہے۔ وَوَاحِدٌ فِي الْحَدِيثِ مُرْسَل، اور ایک کا تعلق ڈائریکٹلی حدیث مرسل ہے سے ہے۔
وَإِلَيْكَ هَذِهِ الشُّرُوط، آپ یہ شروط ملاحظہ کیجئے۔ تو پہلی شرط ان یکون المرسل من کبار التابعین، کہ ہو مرسل راوی بڑے تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ بڑا ہونا دو اعتبار سے ہے، تو ایک بنیادی وجہ جو ہے بڑے ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس کا دبدبہ اپنی سوسائٹی میں ہو، تو کچھ نے کہا کہ اس کا علم ایسا ہو جس بنیاد پر اس کو بڑے تابعین میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وَإِذَا سَمَّا مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ سَمَّا سَقَطًا، سمپل، جب بھی پوچھا جائے کہ اس نے کس سے ارسال کیا ہے اس کا نام بتا دیجئے، تو وہ نام کس کا لے گا؟ ثقہ راوی کا۔ اور تیسرا وَإِذَا شَارَكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ لَمْ يُخَالِفُوا، کہ جب دوسری سندوں سے، حافظوں کی سندوں سے اس کی مشارکت ہو جائے، یعنی اس میں دوسری سند آ جائے اور وہ شاہد یا بحیثیت تابع آ جائے تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ یہ آپ سمجھے؟ ایک سند تو آپ کی مرسل سند ہے، اب دوسری سند آ جائے جو اس کے سپورٹ میں آ جائے اور اس میں حفاظ ہو، اس میں بڑے بڑے معتبر راوی ہوں، لیکن جو متن وہ بیان کرتے ہوں وہ اس مرسل کے مخالف نہ ہوں۔ اور چوتھی شرط اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ان یروى الحدیث من وجہ آخر مسندن، کہ اس حدیث کو بیان کیا جائے دوسری سند سے مسند۔ سند مسند وہ جس میں پوری سند ہو، جس میں کوئی ڈراپ نہ ہو، سند بالکل کنیکٹڈ ہو فرام مصنف سے لے کر صحابی تک۔ دوسری سند جب آتی ہے تو وہ صحیح ہے، تو صحیح کس کے سپورٹ میں آئے گی؟ مرسل کے سپورٹ میں، تو یہ حدیث قبول کی جائے گی۔ یا دوسری شرط یہ ہے کہ ان یروى من وجہ آخر مرسلا ارسلہ من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل الاول، کہ دوسری سند آتی ہو وہ بھی مرسل ہے، لیکن وہ مرسل اس کا راوی جو ہے وہ وہی نہیں ہونا چاہیے جو پہلی مرسل کا ہو، یعنی وہ دونوں ایک ہی شیخ پر جمع نہیں ہونی چاہیے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دونوں ایک ہی شیخ پر جمع نہیں ہونی چاہیے، اور اگر متن مل رہا ہے تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ تیسرا ان یوافق قول الصحابی، کہ صحابی اگر کوئی قول اپنی طرف سے بیان کرے وہ اس مرسل سند کے موافقت میں ہو، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے خود نہیں کہا بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اور چوتھا ان یفتی بمقتضاہ اکثر اہل العلم، کہ جب اکثر اہل علم سے پوچھا جائے تو وہ اسی کے مطابق فتوا دے، تو فتوا ان کا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی کہ مرسل سند ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ان کا فتوا یقیناً کسی نہ کسی حدیث پر ہوگا جو مرسل نہیں ہے۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان چار میں سے ایک شرط ان کے ساتھ مل جائے تو حدیث کو قبول کیا جائے گا، لیکن یہ کہنا کس کا ہے؟ امام شافعی کا الرسالہ میں۔ یہاں تک کلیئر؟ تو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں، المختصر سمرائز کیا ہے ہم نے اس طرح، مرسل پلس مسند صحیح بن جائے گا۔ مرسل پلس مسند، ایک مرسل سند ہے دوسری مسند آ گئی، تو اس مسند کے وجود سے مرسل سند کو حجت وہ سپورٹ ملے گا اور ہم اس کو صحیح کے درجے میں داخل کریں گے۔ تو یہ مرسل کیا ہوگی؟ مرسل اصل ہوگی، اور مسند کیا ہوگی؟ مسند اس کے سپورٹ میں آئے گی بحیثیت شاہد۔ کلیئر؟ دوسرا مرسل پلس مرسل صحیح بن جائے گی، مرسل پلس مرسل، اس میں شیخ البانی نے ایک چیز بڑی واضح کی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مرسل پلس مرسل، اس میں آپ کلیئر ہوں کہ مرسل پلس مرسل جو ہے، مرسل پلس مرسل یہ ایک سند ہے اور یہ دوسری سند ہے۔ اس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ مرسل جو ہے اس کا جو راوی مرسل راوی ہے جو ارسال کرتا ہے اس سے لے کر مصنف تک جو سند ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری مرسل سند جو ہوگی اس کا جو مرسل راوی ہوگا اس سے لے کر مصنف تک سند صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر یہ سند مرسل بھی ہے
بیچ میں بھی انقطاع ہے, 2-3 راوی ضعیف ہے, پھر آپ ان کو دوسرے کے ساتھ جمع کریں گے. تو شیخ البانی نے ایسی صورت میں کہا ہے کہ معاملہ پھر یہاں پر زیادہ شدید ضعیف کا ہوگا اور اس وقت بات قبول نہیں کی جائے گی. مرسل سند صحیح ہونی چاہیے, مرسل سند صحیح ہونی چاہیے. یہ دو اگر جمع ہوتی ہیں تو یہ جمع ہو کر کیا بنیں گے؟ صحیح. یہ نہیں کہ مرسل ضعیف ہوگا پھر دوسرا مرسل وہ بھی ضعیف ہوگا, پھر ان دو کو آپ جمع کر کے کہیں گے کہ وہ صحیح بنے گا, وہ صحیح نہیں ہوگا. بات واضح ہوگی نا. تیسرا مرسل پلس قول الصحابی. مرسل پلس قول صحابی آ گیا تو حدیث, مرسل حدیث کیا ہوگی؟ صحیح. کس اعتبار پر؟ صحابی کے قول پر. اور مرسل پلس فتاوا العلماء, فتاوا علماء جو ہیں اگر وہ اس کے سپورٹ میں آ جائے, کبار علماء, یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جو یا ہم میں سے کوئی آ کر بات کرے, نہیں, علماء کی جب بات ہوتی ہے وہ بڑے علماء جو اس امت کے سرخیل ہیں, اگر ان کا فتویٰ اس مرسل حدیث کے ساتھ ہے تو حدیث صحیح ہو جائے گی. یہاں تک کلیئر؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ بات کلیئر. ابن تیمیہ نے اس کی اب ایک تفصیل دی ہے. انہوں نے کہا ہے, ابن تیمیہ نے, یہ جو ہم پلس مائنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی سٹیٹمنٹ لے کر آ جائے آپ کے پاس, کوئی بات لے کر آ جائے, کسی معاملے کی تفصیل آپ کے ساتھ بیان کر دے, پھر آپ کو پتا ہے دوسرا شخص جب بھی بات کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ دوسرا شخص آپ کے پاس آ گیا اور اس نے وہی واقعہ بیان کیا جو واقعہ پہلے والے شخص نے بیان کیا. دو صورتیں ہیں, وہ جب اس کی تفصیل بیان کرے واقعہ کی, وہ مخالفت کر سکتا ہے یا وہ موافقت کر سکتا ہے. ٹھیک. اگر وہ شخص موافقت کرے, موافقت, اس نے بالکل وہی کلام کہا جو پہلے نے کہا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص اکثر اس سے اختلاف کرتا ہے, لیکن جب ایسی صورت میں اس نے موافقت کی تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پہلے شخص نے جو بات کہی تھی وہ بات صحیح ہے. لیکن آپ نے دوسرے شخص سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کیونکہ آپ کو پہلے شخص کا قول چیک کرنا تھا. کلیئر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مرسل سند ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ارسال کرتا ہے, مرسل راوی, اس نے تابعی سے سنا ہوگا یا صحابی سے سنا ہوگا. اگر احتیاط کا پہلو دیکھا جائے تو ہم کہیں گے تابعی سے سنا ہے, اگر احتیاط کا پہلو دیکھا جائے تو ہم کہیں گے تابعی ضعیف ہے, تو حدیث مطلقاً ضعیف. کلیئر؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس شخص نے جو بات کہی ممکن ہے کہ یہ سچ بھی کہتا ہو, تو وہ شخص جس نے پہلے بیان کیا تھا. اب دوسرا صحابی, دوسرا راوی آئے گا, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا مرسل بھی ہو سکتا ہے, مکمل متصل سند بھی ہو سکتی ہے یا مرسل بھی ہو سکتی ہے. اس سے آپ نے اسی سٹیٹمنٹ, اسی واقعہ کے بارے میں پوچھا اور وہ وہی تفصیل بتا رہا ہے جو پہلے والے نے کہی تھی. چونکہ ہمارے یہاں ایک قرینہ ایسا تھا, ایک کونا ایسا تھا جس میں یہ بات تھی کہ شاید یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, تو دوسری سند والے سٹیٹمنٹ نے پہلی سند والے سٹیٹمنٹ کو کنفرم کیا. کنفرم تو فانی حدیث میں ایسی بات کو ہم کہتے ہیں توثیق. تو اس نے توثیق کی, ہمارا پہلا سٹیٹمنٹ کنفرم ہو گیا, تو ہم کہیں گے کہ پہلی مرسل سند سے جو متن بیان ہوا ہے وہ صحیح ہے. اگرچہ اتصال سند نہیں ہے لیکن ہمیں دوسرے سٹیٹمنٹ سے ایک کنفرمیشن مل گئی. بات کلیئر؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں اس چیز پر پہنچاتا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں لیکن کچھ شروط کے ساتھ. اب اگر ایسا معاملہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے جس سے ہم نے بات پوچھی, ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, تو بتائیے ہم کس نتیجے پر پہنچیں گے اگر یہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو پہلے شخص نے کہا؟ دوسرا شخص جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. اب یہ ہمارے اس شخص کے بارے میں وہی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہے جو پہلے شخص نے بتایا تھا,
کہ ویسا ویسا ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، تو ہم کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ تو ہم نہیں کنفرم نہیں کیا، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس شخص نے بات اسی طرح بنائی جس طرح پہلے والے نے بیان دیا تھا. تو یہ انٹینشنل لائی ہوگا. احتیاط کا پہلو دیکھنا ہے نا آپ کو. دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو اس کو پتا ہے کہ اس شخص نے کیا کہا تو ویسی ہی بات بنائے گا، کیونکہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت میں ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یا وہ سچ بھی کہے گا، لیکن احتیاط کا پہلو ہے، ہمیں ہمیشہ احتیاط کی طرف جانا ہے. تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ہم پہلی بات کو لیں گے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوسرا شخص بات بیان کرتا ہے ہو بہو ویسی ہی جیسی پہلی شخص نے بیان کی، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تب جا کر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو جھوٹ نہ بولنا. فانی حدیث میں کہیں گے جو دوسری مرسل سند ہے اس کے روات ضعیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضعیف ہونے کی ایک وجہ جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو تب جا کر ہم کہیں گے کہ مرسل پلس مرسل. اگر ایک مرسل ضعیف ہے تو بات کو قبول نہیں کیا جائے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ ضعیف راوی نے یہ اسی طرح یہ متن بنایا جس طرح پہلی سند میں یہ متن آیا تھا. بات کلیئر ہو رہی نا؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ تو آگے چلیں گے. المرسل عند الفقہاء والاصولین. اب مرسل حدیث جو ہے وہ فقہا اور اصولین کے یہاں کیسی ہے؟ فَإِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مُنْقَطَعٍ مُرْسَلٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ انقطاعُ، کہ ان کے نزدیک ہر ایک منقطع حدیث مرسل ہے، انقطاع جیسا بھی ہو وہ قبول کرتے ہیں، وہ اس کو مرسل ہی کہیں گے. کون سے لوگ؟ کون سے صاحب؟ فقہا. جب فقہا لفظ مرسل استعمال کریں تو آپ قطعاً دھوکے میں شکار نہ ہوں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سند میں تابعی سے پہلا والا راوی حذف ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مرسل راوی جو ہے یہاں پر ہوا ہوگا. یار سند مرسل نہیں ہے، سند تو کنٹینیو ہے لیکن بیچ میں کہیں انقطاع ہے. کن لوگوں کی اصطلاح میں؟ فقہا کی اصطلاح میں. وہ جو مرسل بیان کریں گے تو سند کہیں بھی انقطاع ہو سکتا ہے. وَهَذَا مَذْهَبُ الْخَطِيبِ أَيْضًا. اور یہی مذہب ہے کس کا؟ خطیب بغدادی کا بھی. کیونکہ خطیب بغدادی اصل میں کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ محدثین میں. تو محدثین میں خطیب بغدادی کا بھی یہی مذہب ہے جو فقہا کا ہے. اور خطیب بغدادی جب مرسل استعمال کرے تو امکان ہے کہ وہ انقطاع صحابی کے درجے پر نہیں کہیں اور ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے آپ پہلے دیکھیں کہ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کون سی عبارت ہے. یہ فن حدیث کی کتاب ہے یا اصول فقہ کی کتاب ہے؟ تو اس میں احتیاط سے کام لینا پڑے گا. اصول فقہ میں جب مرسل کہیں گے تو وہ مرسل بھی ہو سکتی ہے، وہ منقطع بھی ہو، وہ انقطاع کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اور اسی سے ایک اور چیز نکلتی ہے جس کو ہم مرسل الصحابی کہتے ہیں. مرسل الصحابی. مرسل الصحابی کون سی حدیث ہے؟ ہوا ما یرویہ الصحابی. اب دیکھیے پہلے میں ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے بات کچھ اور کہی تھی. اگر آپ دیکھیں گے پہلا جب ہم نے مرسل کہا تھا هو الحدیث الذی سقط من سلسلۃ سندہ الصحابی. یہ وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ اسناد روات کے میں سے کون سا راوی گر جائے؟ صحابی. اب دیکھیے اس میں کیا ہے؟ ہوا ما یرویہ الصحابی. اس میں روایت کرنے والا کون ہے؟ صحابی. اس میں گرنے والا کون تھا؟ کس کا نام گرتا تھا؟ صحابی کا. فرق ہے. ہوا ما یرویہ الصحابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سند ہے جس میں روایت کرنے والا صحابی ہے اور کس سے بیان کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو ہر ایک حدیث میں ہوتا ہے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. لیکن یہاں بات کچھ اور ہے. وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ. وہ بات بیان کرتا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوگی.
ہم سٹیٹس میں اوپر جا رہے ہیں. پہلے مرسل تھا, اس میں صحابی کے بجائے تابعی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر صحابی بیان تو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ بات جو انہوں نے ان سے نہیں سنی ہے. اما کس وجہ سے؟ لے صغری سنہ, یا تو اپنی ایج کم ہونے کی وجہ سے, او تأخر اسلامی, یا دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے, او غیابہ عن شہود ذلک, یا وہ غائب رہے تھے, غیر حاضر رہے تھے اس معاملے کو دیکھنے سے. آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ میں یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ صحابہ باری باندھتے تھے کہ آج میں کام پہ جاؤں گا اور آج آپ پورے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. تو شام کو وہ صحابی آتا تھا, پھر جو کام پر چلا گیا تھا اس کو وہ پورا واقعہ سناتے تھے, پھر دوسرے دن وہ دوسرا صحابی جاتا تھا اور پہلا والا کام پہ. اس طرح انہوں نے دین کی بھی خدمت کی اور گھر بھی چلایا, روزگار اپنا بھی کمایا. تو جس صحابی نے دن بھر کام کیا اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جب ان سے کہا کہ آج بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام نازل کیا, تو وہ بتاتے ہیں کہ آج اس طرح ہوا. اب وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن خود انہوں نے سنا نہیں. ٹھیک, تو ہم کہیں گے من این سمع, پھر کہاں سے اس نے سنا؟ دوسری صورت صحابی سے سنا ہوگا یا تابعی سے سنا ہوگا. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود صحابی سے, دوسرے صحابی سے سنا ہوگا جس طرح انہیں باری باندھی تھی, یا انہوں نے تابعی سے سنا ہوگا. یہ بھی آپ دوسری ایک پرابلم ہے. پہلا صحابی سے سنا ہوگا تو کلیئر ہے, الصحابہ کلہم عدول. اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے لیے ہر ایک صحابی برابر ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں. لیکن اگر تابعی سے سنا ہے تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیوں؟ ممکن ہے کہ اس تابعی نے جس سے اس نے سنا ہے اس نے خود کسی اور تابعی سے سنا ہوگا, اور ممکن ہے کہ وہ تابعی ضعیف ہو. ممکن ہے کہ اس تابعی نے دوسرے تابعی سے سنا, پھر اس کے بعد تیسرے تابعی سے سنا ہوگا, اور پھر اس نے جا کے صحابی سے سنا ہے. تو صحیح, کیونکہ حذف جو ہے ہماری ظاہر بینی پر تو صرف ایک راوی حذف ہے, لیکن یہ سلسلہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے. امام شافعی نے اس کو بیان کیا ہے رسالہ میں بھی, شیخ البانی نے بھی اس کو سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ یہاں پر احتمالات پیدا ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان صحابہ کو دیکھیں گے جو اس کا شکار ہوئے ہیں, اس میں آپ ابن عباس اور ابن زبیر کو دیکھیں گے. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہجرت میں دیر سے ہوئی, وہ بعد میں, اور واقعات وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے تھے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ابن عباس یہ تو غالباً فتح مکہ پہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور یہ اس سے پہلے والے واقعات بیان کر رہے ہیں. اب ان کا سورس کیا ہے؟ ان کا سورس غالب صحابہ ہی ہیں, انہوں نے صحابہ سے ہی سنا ہے. مثلا ابن زبیر وہ تو صحابہ کی گود میں کھیلے, اور جب بھی وہ باتیں سنتے تھے تو اپنی صحابہ کمیونٹی سے سنتے تھے. ابن عباس ان کے یہاں بھی وہی معاملہ ہے. ٹھیک, تو آگے چلیں گے ہم اس کی مثال پہ. کسی غالباً امام شاکر نے بیان کیا ہے, محمد ابن شاکر, غالباً میں شور نہیں ہوں اس میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب صحابی کسی تابعی سے بیان کرے تو اکثر دفعہ وہ اسرائیلیات کا معاملہ ہوتا ہے, وہ بنو اسرائیل کی روایات ہوتی ہے. جب صحابی کس سے سنتا ہے؟ تابعی سے, کیونکہ صحابی کو علم کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حاصل تھا. اس کو جب بھی روایت کرنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. لیکن اضافی چیزیں جو ہیں وہ کہاں ملتی تھی ان کو؟ تابعین سے. تو اس میں اکثر بنو اسرائیل کی روایات ہوا کرتی ہیں, تو جب بھی وہ ان سے بیان کریں. تو یہاں پر ہم اس کی مثال پر آئیں گے
امام بخاری نے بیان کی ایک مشہور حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام ان اباہ عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة و سلمہ اخبرتاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم. اس کو بیان کیا ہے امام بخاری نے حدیث نمبر 1926 1926 کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ ابو الیمان بیان کرتے ہیں کہ ان کو خبر دی شعیب نے، ان کو خبر دی امام زہری نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام نے کہ ان کے باپ عبد الرحمن ان کو خبر دی مروان نے کہ عائشہ اور ام سلمہ نے ان دو نے ان کو خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ کہ وہ فجر پاتے تھے صبح کا وقت اور وہ جنبی حالت میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں سے، ثم یغتسل ویصوم پھر وہ غسل فرماتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھتے تھے. اب دیکھیے یہ حدیث جو ہے کہ جو شخص فجر پائے جنبی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگرچہ اس نے فجر بھی پائی ہو. امام بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک، اسی حدیث کے ساتھ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ یہاں آئے گی، جو امام مالک نے بھی بیان کی ہے موطا میں اور امام بخاری نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے. تھوڑا اس کے ساتھ آپ ذہن رکھیے پھر آپ بات سمجھیں گے. سند جا رہی ہے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام ان اباہ عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة و ام سلمہ اخبرتاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم. وہی جو میں نے بتایا آپ کو، اس کی دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، مروان عبد الرحمن ابن حارث سے بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن اس سے بیان کر رہا ہے کون؟ مروان. کیا بیان کر رہا ہے؟ اقسم باللہ، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں. مروان کہہ رہا ہے کس سے؟ عبد الرحمن سے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے رہا ہوں لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، کہ آپ جا کر اس کے بارے میں خبر دے، تنبیہ کرے. کس کو؟ ابو ہریرہ کو. یہ حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پاتے تھے اور وہ جنبی حالت میں ہوتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اب مروان کہہ رہا ہے کس کو؟ عبد الرحمن کو کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں آپ جا کر تنبیہ کرے، خبر دے. کس کو؟ ابو ہریرہ کو. وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، یہ وہ دور تھا جب مروان مدینے کا والی تھا، گورنر تھا. کہ آپ جا کر کس کو بتائیں؟ ابو ہریرہ کو. کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس نے جنبی حالت میں فجر پایا وہ روزہ نہیں رکھے گا. یہ ان کا فتویٰ تھا. اور یہ حدیث جو ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ یہ بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح تھا. اب والی مدینہ مروان نے جب یہ بات سنی کہ دو مائیں اس طرح کہہ رہی ہیں، یہ تو میں نے یہاں پر مختصراً بیان کیا، موطا میں تو پوری تفصیل ہے کہ پھر مروان نے ان کو کہا کہ آپ جا کر ماؤں سے ملے. تو وہ پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان سے بیان کیا تو انہوں نے تفصیل بتائی. پھر اس کے بعد وہ ام سلمہ کے پاس گئے، انہوں نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد جب واپس آ گئے تو مروان نے ان سے کہا کہ میرا گھوڑا باہر لگا ہوا ہے، ابھی گھوڑا لے کر ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور اس کو یہ چیز بتا دو. دیکھیے مروان کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جو مروان کو سمجھا ہے کشمیری سوسائٹی میں مروان کو جس طرح سمجھا گیا ہے تو حالت بالکل مختلف ہے. امام بخاری مروان کو بیان کر رہے ہیں. اور یہاں تو اکثر کیا میں نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں جو مروان اپنے بچے کو نام رکھے.
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے فا عبدالرحیم پر، انہوں نے اپنی کتاب دروس میں جگہ جگہ مروان ایز اے کریکٹر استعمال کیا ہے، تاکہ یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ مروان ہمارے یہاں تو اس کے لیے مروان کے لیے تو کشمیری میں ایک محاورہ ہی ہم نے گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ دے. یہ مروان کا کریکٹر ہے کہ آپ جا کر کیا کیجئے، حضرت ابو ہریرہ کو سمجھائیے. وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، یہ وہ دور تھا کہ جب مروان مدینے کا والی تھا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عبد الرحمن، ابو بکر کہہ رہا ہے، ابو بکر جو راوی ہے اس سند میں، کہ عبد الرحمن نے یہ چیز اچھی نہیں سمجھی کہ وہ جا کر ابو ہریرہ کو تنبیہ کرے، کیونکہ ابو ہریرہ کا ایک مقام تھا. اور دیکھیے کہ شیعوں نے ابو ہریرہ کو کس طرح انہوں نے ان کی شکل اور شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی. انہوں نے نعوذ باللہ ابو ہریرہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو جعل ساز تھے، وہ تو حدیثیں گڑھتے تھے. اب دیکھیے ہماری روایات کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی روایات بھولتے ہیں. یہ مرتبہ اور دبدبہ تھا ابو ہریرہ کا کہ اس نے سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا اور وہ ان کے پاس نہیں گئی. ثم قدر لنا ان نجتمع بذی الحلیفہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقدر کیا، ہمارے لیے یہ ہو گیا. اصل میں اللہ تعالیٰ کو دین کی حفاظت کرنی ہے، تو اس لیے ایونٹس بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہو گیا ایسا معاملہ کہ ہم سب جمع ہو گئے کہاں؟ ذو الحلیفہ میں. اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو بھی اور ان کو بھی جمع کیا ذو الحلیفہ میں. وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، کیونکہ ابو ہریرہ کا وہاں پر زمین کا ٹکڑا تھا ذو الحلیفہ میں. تو یہ سب جمع ہو گئے. فَقَالَ عبد الرحمن لِأَبِي هُرَيْرَةَ، پس عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے کہا انی ذاکر لک امرا، میں آپ کو ایک معاملہ بتانے جا رہا ہوں. اب دیکھیے اخلاص کیا ہے، میں آپ کو ایک معاملہ بتانے جا رہا ہوں. ولولا مروان اقسم علی فیہ لم اذکرہ لک، بات تو یہ ہے کہ اگر مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی میں آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا، میں آپ کو یہ واقعہ بیان ہی نہیں کرتا، لیکن مروان نے مجھے قسم رکھی ہے پھر بھی میں آپ کے پاس نہیں آیا. اب تو آج ہم جمع ہو گئے، اس لیے میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اب آپ کو نہ بتاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں. فذکر قول عائشہ و ام سلمہ، پھر اس کے بعد کیا قول بتایا؟ وہی قول جو حضرت عائشہ نے بتایا تھا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ قول بیان کیا. فقال کذالک حدثنی الفضل بن عباس، ابو ہریرہ نے کہا یہی واقعہ تو مجھے کس نے بھی بتایا تھا؟ فضل ابن عباس نے. وہن اعلم، اور وہ دو جو ہیں وہ زیادہ جانتی ہے. کون؟ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ. اور انہوں نے رجوع کیا. آپ دیکھیے صحابی سے روایت کر رہا ہے، کہاں؟ یہاں. فضل ابن عباس سے کس نے سنا تھا؟ ابو ہریرہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کو بیان کرتے تھے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ابو ہریرہ نے ڈائریکٹلی نہیں سنا. جب ابو ہریرہ اس کے بعد بیان کریں گے تو وہ کس سے بیان کریں گے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ کے یہاں یہ چیز جاری تھی. ابن حجر الاسقلانی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہاں پر کئی معاملات ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں. اگر آپ بٹوین دا لائنز دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ روایت کے معاملے میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ مرد روایت کر رہا ہے یا خاتون روایت کر رہی ہے. یہاں پر جس کو زیادہ پتا ہے، جس کو زیادہ درک حاصل ہے، اس کی بات کو قبولیت اور اس کی بات کو لیا جائے گا. کیونکہ یہ معاملہ جو تھا یہ ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس لیے ام سلمہ اور حضرت عائشہ جو کچھ کہتی ہے اسی کو قابل حجت مانا جائے گا. اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ چلنے والا نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں تو ہم کسی امام کی بات ہوگی، اس کا فتویٰ ہوگا تو ہم اس فتوے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں تو صحابی کا فتویٰ تھا، اور مروان جیسا جس کا ہم نے پورٹریٹ ہی غلط بنایا ہے یہاں پر، مروان اس کے لیے تیار ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں یہی تھی اور آپ فتویٰ اس کے مخالف دے رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ترجیح اسی کو ہوگی جو صاحب قصہ ہوگا. یعنی جو کسی سچویشن میں جس کا رول بنتا ہے، اور اگر وہ روایت کرے اور دوسرا شخص بھی کوئی بات بیان کرے لیکن اس کا اس سچویشن میں رول نہیں تھا، تو اس کو ترجیح دی جائے گی جس کا رول تھا. تو صحابی سے ارسال کر سکتا ہے. اگر صحابی کا نام حذف ہے
تو آپ آرام سے بات قبول کر سکتے ہیں، اور اگر تابعی کا نام حذف ہے تو دیکھنا پڑے گا. اسی لیے اصول جو ہے وہ جمہور محدثین کے یہاں یہ ہے کہ اگر صحابی نام حذف کرتا ہے اور یہ نہیں بتاتا کہ میں نے کسی دوسرے صحابی سے سنا تھا تو بات کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس تابعی سے اس نے سنا ہے آیا وہ تابعی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بات کو قبول کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. کچھ تو ہوگا، لیکن ہم تک وہ چیز ترسیل نہیں ہوئی ہے. ہم تک دین ترسیل ہوا. دین یہ ترسیل ہوا کہ اصل میں راج جو صحیح ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ. اللہ تعالیٰ نے دین کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب وہ کس بنیاد پر دے رہے تھے ہوگا کہیں نہ کہیں، اگر غور سے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد ملے گی. حکمہ وقد اتفق المحدثون على ان مرسل الصحابی فی حکم الموصول. ابن حجر ہدی الساری میں صفحہ نمبر 350 پہ بیان کر رہے ہیں وقد اتفق المحدثون، جو محدثین ہیں ان کا اتفاق ہے اس پر کہ مرسل الصحابی جو ہے یہ کس حکم میں ہے؟ موصول کے حکم میں، یعنی اس کی سند کو متصل سمجھا جائے گا. اس میں وہ پرابلم نہیں ہے جو اصل مرسل میں پرابلم تھی. بات کلیئر؟ الجمہور علی قبول، تو جمہور مرسل صحابی کی سند کو قبول پر ہے. المرسل الخفی، بس اس پہ میں یہاں پر بات روکوں گا. مرسل خفی کس کو کہیں گے آپ؟ هو الحدیث الذی رواہ الراوی امن آثرہ ولم یسمع منہ. یہ میں نے صرف نام لکھا یہاں پر کیونکہ انشاءاللہ اس کو ہم تدلیس میں پڑھیں گے، صرف اس لیے کیونکہ کتابوں میں ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں گا. یہ وہ حدیث ہے مرسل خفی، نام دیکھ لیجئے گا. یہ وہ حدیث ہے الذی رواہ الراوی، جس کو روایت کیا ہو راوی نے، امن آثرہ، اس سے جس کے ساتھ اس نے معاصرت کی ہو. معاصرت یعنی اس کا کانٹمپریری رہا ہو، آپ ایک دوسرے کے کانٹمپریری ہے. یہ شخص اس شخص سے روایت کرے، یہ شخص اس شخص سے روایت کرے، کیونکہ آپ معاصرت میں ہیں، آپ ایک دوسرے سے ملے بھی ہیں، یہاں پر ایک ساتھ پڑھتے بھی ہیں، تو آپ سننے والا کہے گا کہ اس نے ان سے سنا ہوگا. وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لیکن اصلاً اس نے اس سے نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ اس طرح بات بیان کرے گا کہ سننے والے کو دھوکہ ہوگا کہ اس نے شاید اپنے کانٹمپریری سے، اپنے معاصر سے یہ بات سنی ہے. یہ ایک اور قسم ہے. تو انشاءاللہ یہ ضعیف کی قسم ہے، اس کو ہم تدلیس میں پڑھیں گے. فی الحال ہم اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي